بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان کسائی اور پتھر کا ترازو، بہلول دانا اور خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی ایک ایسی سچی اور نصیحت بھری داستان ہے جو عباسی دور کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید اور دانا و عاقل ولی بہلول دانا سے منسوب ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف انصاف، امانت اور شکر کا سبق دیتا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ دل کا سکون اور برکت انسان کے اعمال اور نیت سے وابستہ ہے، نہ کہ مال و دولت سے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ دربار ہمیشہ کی طرح شان و شوکت سے جگمگا رہا تھا۔ اطراف میں وزراء، درباری، علماء اور سپاہی سب باندھے کھڑے تھے۔ اچانک خلیفہ نے اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں کہا، اے بہلول دانا، مجھے خبر ملی ہے کہ شہر کے بازاروں میں کسائی اور پتھر کے ترازو والے کمی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گمنام ہو کر بازار جاؤ اور اپنے انداز میں معلوم کرو کہ لوگوں کا حال کیا ہے۔ بہلول دانا، جو ہمیشہ سادہ لباس میں مگر دانائی میں سب پر فائق تھے، ادب سے مسکرائے اور بولے، اے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں کل ہی بازار جا کر دیکھوں گا کہ انصاف کے ترازو کہاں جھکے ہوئے ہیں اور سچائی کہاں کھو گئی ہے۔ اگلی صبح بہلول دانا اپنے معمولی سا لباس پہنا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا بنا لیا اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بازار بغداد میں اس وقت زندگی کی چہل پہل تھی۔ کہیں مسالے بیچے جا رہے تھے، کہیں غلہ، کہیں گوشت اور کہیں مٹھائیاں، اور ہوا میں گوشت، مسالوں اور پسینے کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بہلول دانا آہستہ آہستہ کسائیوں کی قطار کی طرف بڑھے۔ ان کا انداز بالکل عام خریدار جیسا تھا، تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ دراصل خلیفہ کے قریبی دانا شخص ہیں۔ سب سے پہلے وہ ایک دکان پر رکے۔ کسائی تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا، گوشت تول رہا تھا۔ بہلول دانا نے نرمی سے کہا، بھائی، ایک رتل گوشت تول دو۔ کسائی نے جلدی میں ترازو رکھا، گوشت رکھا اور تول کر کہہ دیا، ہو گیا پورا، لے جاؤ۔ بہلول دانا نے دیکھا کہ ترازو کا پلڑا برابر نہیں، گوشت کم ہے، لیکن بہلول نے نرمی سے صرف اتنا کہا، بھائی، تمہاری حالت کیسی ہے؟ تمہارا گھر میں گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ کسائی نے سخت لہجے میں جواب دیا، کہا، کیا بتاؤں بھائی، بابا، بڑی مشکل سے دن گزر رہے ہیں۔ زمانہ خراب ہے، نفع نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ بیوی بیمار ہے، بچے ضدی ہیں اور رزق میں برکت نہیں۔ بہلول دانا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، اللہ آسانی کرے بھائی، اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ کچھ آگے ایک اور دکان تھی۔ یہ کسائی پہلے والے سے زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بہلول دانا نے اسی انداز میں کہا، بھائی، ایک رتل گوشت تول دو۔ اس نے ترازو رکھا، لیکن بہلول نے محسوس کیا کہ اس کا ترازو بھی کم تول رہا ہے۔ پھر وہ نرمی سے بولے، بھائی، تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے؟ سب خیریت ہے؟ کسائی نے لمبی سانس لی اور کہا، کیا خیریت ہو بابا، اللہ جانے، اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ قسمت ہی خراب ہے۔ کاروبار میں نقصان، گھر میں جھگڑے اور دل ہمیشہ بوجھل رہتا ہے، نہ برکت ہے نہ سکون۔ بہلول دانا نے افسوس سے سر ہلایا اور فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور رزق میں برکت دے، اور آگے بڑھ گئے۔ اب بہلول دانا ایک اور دکان پر پہنچے۔ یہ کسائی مسکراتا ہوا ہر گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ دکان صاف ستھری سی تھی، ترازو بالکل سیدھا رکھا ہوا تھا۔ بہلول نے کہا، بھائی، ایک رتل گوشت تول دو۔ کسائی نے احتیاط سے گوشت رکھا، تولا اور کہا، بابا جی، ذرا زیادہ دے دیا ہے، اللہ کی برکت ہے۔ بہلول دانا نے حیرت سے پوچھا، بھائی، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کسائی نے چہرے پر اطمینان کے ساتھ کہا، اللہ کا شکر ہے بابا جی، سب کچھ اچھا ہے۔ اللہ نے نیک بیوی دی ہے، فرما بردار اولاد اور رزق میں برکت دی ہے۔ جو تھوڑا ہے وہی کافی ہے، اللہ کے شکر سے دل مطمئن رہتا ہے۔ بہلول دانا مسکرائے اور فرمایا، اللہ تمہیں اسی طرح خوش رکھے۔ واپس دربار میں آگے۔ شام کو بہلول دانا دربار میں واپس آئے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کہو بہلول دانا، بازار کا کیا حال پایا؟ کیا لوگوں کے ترازو درست ہیں؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، امیر المومنین، میں نے 3 کسائیوں کو دیکھا، تینوں کے ترازو کم تول رہے تھے، لیکن ان کے دلوں کے ترازو کی دنیا مختلف تھی۔ ہارون الرشید نے پوچھا، یہ کیا مطلب ہے؟ بہلول نے کہا، پہلا کسائی جو دھوکہ دے رہا تھا وہ دنیا کی تنگی کا رونا روتا تھا، دوسرا بھی کم تولتا تھا لیکن اللہ سے شکایت کرتا تھا، دونوں کا دل بے سکون تھا، ان کے گھروں میں جھگڑے اور تنگی تھی۔ لیکن تیسرا کسائی جس کا ترازو بھی سیدھا تھا اور دل بھی صاف، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا، گھر میں سکون تھا اور زبان پر شکر تھا۔
खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। हारून रशीद खामोशी से बहलूल दाना को देखते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, वाकई बहलूल, तुमने आज फिर हमें वो सबक दिया है जो किसी किताब में नहीं लिखा। इंसाफ और सच्चाई सिर्फ तराजू में नहीं, दिल में होनी चाहिए। जब दिल इंसाफ पर हो तो जिंदगी में सुकून आता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ज़िंदगी का सुकून दौलत या माल में नहीं, बल्कि शुक्र, सदाकत और दयानत में है। जो इंसान अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहता है, चाहे कम कमाए मगर सुकून से जीता है, और जो धोखा देता है, झूठ बोलता है, उसके दिल से बरकत और इत्मीनान दोनों चले जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। ऐ सुनने वाला, जब तुम किसी के साथ मामला करो, चाहे कारोबार में हो या ज़िंदगी में, हमेशा इंसाफ और सच्चाई को अपना मेयार बना लो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वही बंदा अफजल है जो सच्चाई से कमाता है और शुक्र से जीता है। ये थी कहानी कसाई और पत्थर का तराजू, एक ऐसी हकीकत जो हमें याद दिलाती है कि तराजू सिर्फ वज़न नहीं नापता, ये दिल का बोझ भी बनाता है। जिसका दिल ईमान से भरा हो, उसका तराजू हमेशा सीधा रहता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब वीडियो